میرے دوست و بزرگوں، یہاں محدثین فرماتے ہیں، شراح حدیث فرماتے ہیں کہ دو چیزیں حضور ایک ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے تکلیفیں بھی پہنچیں گی، ان پر صبر بھی کرو۔ یہ اختلاف مزاج اور مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے تکلیفیں پہنچنا یہ انسانی خلقت کا حصہ ہے، انسانی فطرت کا حصہ ہے، انسانی خلقت کا حصہ ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ دیکھو اللہ جل شانہ نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت سے آج تک کھربوں قدموں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ کھربوں انسان آئے، کھربوں انسان پیدا ہوئے اور ہو رہے ہیں اور قیامت ہوتے رہیں گے۔ یہ کھربوں انسان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں۔ سب کے چہروں میں اختلاف، سب کے ہاتھوں میں اختلاف۔ ایک بالش کا چہرہ ہے، کسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز کے نمایاں کرنے کے لیے کوئی مابہل امتیاز رکھا ہے، کسی میں کوئی مابہل امتیاز رکھا ہے۔ اللہ کی بھی عجیب قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں کچھ چیزیں تو مابہل اشتراک رکھی ہیں۔ ایک علاقے کے رہنے والوں کی رنگت بالکل ایک جیسی ہوتی، افریقہ کے رہنے والوں کی رنگت ایک جیسی ہوگی، ہندوستان پاکستان کے رہنے والوں کی رنگت ایک جیسی ہوگی، امریکہ کے رہنے والوں کی رنگت ایک جیسی ہوگی۔ کچھ تو مابہل اشتراک پایا جاتا ہے، کچھ مابہل امتیاز پائی جاتی ہیں کچھ چیزیں کے چہرے کے اندر۔ ایک بالش کے چہرے میں اللہ نے سب کی ناک بھی پیدا کی، سب کی آنکھیں بھی بنائیں، سب کے کان بھی بنائے، سب کے ہونٹ بھی بنائے، ہر ایک کو دوسرے سے الگ ممتاز بنایا، ہر ایک کو دوسرے سے، ہر ایک کی شناخت دوسرے سے الگ رکھی، ہر ایک کو دوسرے سے الگ پیدا فرمایا۔ پھر یہ تو چہرہ تو ظاہر ہے ہی شناخت کے لیے۔ انسان کے جو پورے ہیں، انگلیوں کے جو پورے ہیں، انگوٹھے کے جو پورے ہیں، انسان کے جو پورے ہیں، ان کے جو نقوش اللہ نے رکھے یہ ایک دوسرے سے الگ رکھے، کبھی آپس میں ایک دوسرے سے میچ نہیں کریں گے، ہر ایک کے نقوش اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ رکھے۔ قرآن کریم نے سورہ قیامہ میں اللہ جل شانہ نے اپنی تخلیق کو اور اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے؟ نہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کے پوروں کو بھی ویسا ہی بنا دیں جیسے کہ زندگی دیتے وقت ہم نے اس کے پوروں کو بنایا تھا۔ اس سے کہ یہ پوروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نقوش رکھے ہیں وہ کبھی آپس میں ایک دوسرے سے میچ نہیں ہو سکتے، کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان اس کو واپس بنا نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنی تخلیق کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا۔ جب انسان کے چہرے میں اتنا اختلاف ہے، جب انسان کے ہاتھ پاؤں میں اور اس کے نقوش میں اور اس کی لکیروں میں یہ اختلاف ہے تو ظاہر بات ہے کہ مزاجوں میں بھی اختلاف ہوگا۔ مزاجوں کے اندر بھی اختلاف ہونا اور ایک دوسرے کے مزاجوں کا مختلف ہونا یہ خلقت کا حصہ ہے، اللہ کی تخلیق کا حصہ ہے، فطرت کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج امہات آپ جانتے ہیں ان سے بہتر بیویاں نہیں کوئی، ان سے بہتر مائیں نہیں کوئی۔ پوری روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے ان سے بہتر بیویاں، ان سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ان کے شوہر ہیں، ان کا خیال کرنے والی، ان پر جانثاری کرنے والی، ان سے محبت کرنے والی، اور ازواج مطہرات سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ مزاجوں کا فرق ہے تو کبھی کبھی ناگواری بھی پیش آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی زوجہ کی کسی بات سے کبھی کوئی ناگواری بھی ہو جاتی تھی تو آپ ناراض بھی ہو جاتے تھے بعض اوقات۔ اور ایک مرتبہ آپ نے سورہ تحریم پڑھی ہوگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر ناراض ہو کر جو ہے 1 مہینے تک اپنی ازواج کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لی۔ آپ کسی بات کے اوپر اپنے ازواج سے ناراض ہو گئے، ناگواری ہوئی تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک ان کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ایک تھوڑا سا گھریلو آپس کے مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے، یہ نہیں کہ کہیں نہیں ہوگا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں اور ازواج امہات بھی بشر ہیں، ازواج مطہرات بھی بشر ہیں، لہذا یہ اختلاف سے پیدا ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے آپس کے معاملات اور آپس کے تعلق کے بارے میں حدیث روایت کی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ
ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب تم مجھ سے کچھ ناراض ہو، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے کہ اب تم مجھ سے خوش ہو۔ ظاہر میاں بیوی آپس میں رہ رہے ہیں، کسی بات پہ ہو سکتا ہے ناگواری پیش ہو جائے، ناگواری آ جائے اور ناراضگی ہو جائے، تو حضور فرما رہے ہیں حضرت عائشہ سے کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے، تمہارے انداز سے پتہ چلتا ہے، اور جب تم ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے اب تم کچھ ناراض سی ہو، کچھ خفا ہو، اور جب تم راضی ہوتی ہو تو بھی پتہ چلتا ہے کہ تم راضی ہو اور خوش ہو۔ عرض کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ یہ کیسے جان لیتے ہیں؟ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کیسے جان لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب تم خوش ہوتی ہو تو تم بات میں جب کوئی قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو ورب محمد، ورب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، تم میرا نام لیتی ہو، ورب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، رب کی قسم، تو اس طرح سے قسم کھاتی ہو، میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو۔ اور جب تم ناراض ہوتی ہو، خفا ہوتی ہو، تو تم قسم کھاتے ہوئے میرا نام نہیں لیتی، ورب ابراہیم کہتی ہو، ورب ابراہیم کہتی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار کی قسم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میں صرف آپ کا نام ہی لینے میں چھوڑتی ہوں، باقی میرے دل کی محبت اپنی جگہ قائم و دائم رہتی ہے، صرف آپ کا نام لینے میں آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں، قسم کھاتے ہوئے آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں، لیکن میرے دل میں آپ کی محبت جوں کی توں ہوتی ہے، پہلی جیسی ہوتی ہے، محبت قائم ہوتی ہے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عائشہ کا آپ بار بار پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ سب سے شہید ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، لیکن یہ مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے اور آپس میں رہن سہن کی وجہ سے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کسی بات پر ناگواری بھی پیش آ جاتی ہے، لیکن پھر ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ وہ اس کو باقی رکھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنا سخط منها مرة رضی منها آخر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوٹی موٹی ناگواریوں کی وجہ سے اور ان باتوں کی وجہ سے، تلخیوں کی وجہ سے، ناچاقیوں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کی وجہ سے نہ چھوڑ دیا کرے۔ لا یفرق مومن مومنا، کوئی مومن کسی مومن کو اس طرح نہ چھوڑ دیا کرے، سخط منہا مرتن، اگر ایک مرتبہ کوئی ناراضگی کی بات پیش آ گئی ہے اور کوئی ناراضگی ہو گئی، کسی بات پر کوئی ناراضگی ہو گئی، رضی منہا آخر، تو اگلے ٹائم کسی بات پر خوشی بھی ہوگی، اگلے ٹائم پر کسی بات پر رضامندی بھی ہوگی، اگلے ٹائم پر کوئی ایسی بات بھی پیش آئے گی جس سے اوپر رضامندی ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ جو ہم نے اپنی ایک عادت سی بنا لی ہے کہ گھر میں ہم باہر تو بہت اچھے ہیں، جب بعض اوقات گھر میں جاتے ہیں چہرے پہ بل پڑے ہوئے ہیں، چہرہ غصہ جو ہے بھرا ہوا ہے، گھر میں بچوں سے بات کریں گے، بیوی سے بات کریں گے، غصے سے جھڑک کر بات کریں گے، یہ بات جو ہے غصہ دکھائیں گے، میرے دوستو بزرگوں، اس سے گھر کا سکون برباد ہوتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ بدسکونی لانے والی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ناگواری کی بات کبھی پیش آ جائے تو اس کو باقی مت رکھو، اس کو پالو مت، اس کو اپنے جسموں میں، اپنے سینوں میں کینہ نہ بننے دو، بلکہ ایک ٹائم پہ اگر کوئی ناگواری ہو گئی ہے تو دوسرے ٹائم پر اس کو رفع دفع بھی کرو اور راضی بھی ہو جاؤ اور ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کرو۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کے بارے میں آپ جانتے ہیں، روئے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ مقدس ترین ہستیاں، یہ سب سے زیادہ مقدس حضرت شیخین، ان کو شیخین بھی کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر۔
اکثر احادیث میں یہ ان دونوں حضرات کے بارے میں اکثر احادیث میں آتا ہے جا ابو بکر و عمر، ذہب ابو بکر و عمر، رجع ابو بکر و عمر، دونوں ایک ساتھ ہوتے، حضور کے پاس ساتھ آتے، ساتھ جاتے، ساتھ ہوتے، درجے بھی بڑے بلند، درجے بھی بڑے عالی شان۔ ایک مرتبہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بات کہہ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگواری ہوئی، ناراضگی ہو گئی، اٹھ کے آپ چل دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ناراض ہو کے جا رہے ہیں، تو فوراً تنبہ ہوا، صحابی رسول ہے، اتنا بڑا مقام ہے، فوراً تنبہ ہوا، پیچھے جانے لگے کہ عمر میری بات سنو، ان کو منانے کے لیے ان کے پیچھے جا رہے ہیں، اور ان کو آوازیں دے رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے عمر میری بات سنو، ایسا نہیں تھا ویسا۔ اب جاتے حضرت عمر اپنے گھر پہ پہنچ گئے، گھر پہ پہنچنے کے بعد دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا کہ ابو بکر صدیق داخل نہ۔ اب جب دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو گئے کہ گھر کے اندر داخل ہو گئے اور بات نہیں کرنا چاہتے اور گھر کا دروازہ بند کر دیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پسینے چھوٹ گئے، شدید ندامت ہوئی، جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ صحابہ اکرام سے جب بھی کوئی بات پیش آتی تھی فوراً حضور کے پاس جاتے تھے کہ یا رسول اللہ اب یہ ہوگی، اب کیا کریں؟ حضور کے پاس حاضری دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ادھر یہ حضور کے پاس پہنچے، ادھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند کر لیا اور اپنے کمرے میں اپنی جگہ پہ جا کے اپنے کمرے میں بیٹھے، تو تھوڑا سا جب تنہا ہوئے تو احساس ہوا کہ یہ میں نے غلط کیا کہ حضرت ابو بکر نے اگر کوئی بات کہہ دی تھی تو وہ پیچھے منانے کے لیے پیچھے آتے رہے، آوازیں دیتے رہے مجھے، لیکن میں نے ان کی نہ سنی، اور میں یہاں تک کہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور گھر کا دروازہ بند کر کے میں نے اپنا گھر کے اندر سے کنڈی لگا لی اور ان کی بات نہ سنی۔ تنبہ ہوا، تھوڑی شرمندگی ہوئی، تھوڑی ندامت ہوئی کہ میں نے ابو بکر کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اتنی ناراضگی نہیں دکھانی چاہیے۔ تو وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس نکلے اور حضور کے پاس پہنچے۔ اب جب دونوں قریب آگے پیچھے پہنچ رہے ہیں حضور کے پاس، حضرت ابو بکر پہنچ گئے، پھر حضرت عمر فاروق پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جاتی عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں معافی چاہتا ہوں، اور ابو بکر سے کہیں مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ یا رسول اللہ نہیں، غلطی مجھ سے زیادہ غلطی ہوئی، ان کی اتنی زیادہ غلطی نہیں تھی، میں نے ان کو کچھ کہہ دیا تھا، غلطی مجھ سے زیادہ ہوئی، یا رسول اللہ ان سے کہیں مجھے معاف کر دیں اور آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین، بات ہو گئی، مزاجوں کا اختلاف تھا تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ناگواری پیش آ سکتی تھی، آ گئی، لیکن یہ نہیں کہ اب اس کو پال رہے ہیں اپنے سینوں کے اندر رکھ کے اور اس کو بڑھا رہے ہیں اور اس کو کینہ اور بغض کی شکل دے رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں۔ فوراً کے فوراً ندامت ہو رہی ہے، فوراً کے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں اور اس کے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ ہے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ کہ اگر میری کسی کی اپنی بیوی سے، کسی کی اپنے بچوں سے، کسی کی اپنے بہن بھائیوں سے، کسی کی اپنے والدین سے کوئی بات ہو گئی، ہو جاتی ہے، کوئی اونچ نیچ ہو گئی، کوئی ناراضگی کی بات ہو گئی، تو میرے دوستو بزرگوں، اس کو حضور کی تعلیم اور سنت یہ ہے کہ اس کو باقی نہ رکھو، اس کو ختم